الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سامعین کرام، ہمارے اوپر عظیم الشان مہینہ تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ الحمدللہ سایہ فگن ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا گیا اور تمام آسمانی کتابیں بھی اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی۔ اصل چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے اور سمجھنے کی کہ ہمارے اکابر اور اسلاف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشقین تھے اور آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے تھے، انہوں نے اس قیمتی مہینے کو کیسے گزارا؟ تو جہاں دیگر اعمال صالحہ کا وہ حضرات اہتمام کرتے تھے، وہیں ہمارے اکابر اور اسلاف قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام بھی فرماتے تھے، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ خاص مناسبت اور تعلق ہے۔ اسی مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا۔ ارشاد مبارک ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے۔ تمام بزرگان دین کی زندگیوں میں یوں تو قرآن کریم میں اشتغال بہت زیادہ نظر آتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی تلاوت کے معمول میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس ماہ مبارک میں ایک قرآن پاک دن میں، ایک قرآن پاک رات میں اور ایک تراویح میں، اس طرح 61 قرآن کریم ختم فرماتے تھے۔ گزشتہ زمانے کے ہمارے تمام اکابر، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح شیخ الحدیث مولانا زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے استاذ تھے، ایسے ہی حضرت مولانا قاری صدیق احمد باندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ ابرار الحق ہردوی رحمۃ اللہ علیہ کا رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کریم کا معمول دیدنی ہوتا تھا۔ بہت کثرت سے یہ حضرات قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے، اور صبح و شام کے جو معمولات ہوتے تھے دیگر ایام اور مہینوں کے اندر ان کو قرآن پاک کی تلاوت کی خاطر موقوف فرما دیتے تھے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت فرماتے تھے۔ لہٰذا ہم کو بھی اس ماہ مبارک میں عام دنوں کے مقابلے میں تلاوت کی مقدار زیادہ کرنی چاہیے۔ اگر ہو سکے تو عام آدمی کو بھی روزانہ کم از کم 3 پارے پڑھنے چاہیے، تاکہ پورے مہینے میں کم از کم 3 قرآن کریم ختم ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو قرآن پاک سے زیادہ
فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تلاوت کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی تلاوت قرآن کی برکت سے ہم سبوں کی زندگیوں کے اندر رحمتوں کا نزول اور برکتوں کا نزول فرما دے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔